یہی جبل رمات کہلاتا ہے، اور یہی وہ نقطہ تھا جس نے جنگ کی کایا پلٹ۔ جبل سامنے جو پہاڑی درہ نظر آ رہا ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ سامنے جو جالی نظر آ رہی ہے، یہیں پہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبرہ موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ مقام غزوہ خندق اور مساجد سبع کی زیارت کرنے کے بعد ہم اپنی اگلی منزل یعنی جبل احد کی طرف روانہ ہو گئے۔ جبل احد وہ تاریخی مقام ہے جہاں پہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 650 جانثار اصحاب کے ساتھ کفار کے 3000 کے لشکر کا انتہائی سخت مقابلہ فرمایا تھا، اور یہی وہ تاریخی پہاڑ ہے جس کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، احد یحبنا ونحبہ، ایک ایسا پہاڑ ہے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور قرب قیامت میں بھی جب دجال پوری دنیا میں گھومے گا پھرے گا، وہ جبل احد کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا، مدینہ منورہ کی طرف نہیں آ سکے گا۔ مدینہ منورہ کی پرانوار فضا کا لطف اٹھاتے ہوئے تھوڑی دیر چلنے کے بعد ہماری نظر ہماری منزل مقصود یعنی جبل احد پر پڑی، اور میدان جنگ کے قریب پہنچتے ہی سب سے پہلے ہماری نظر جبل رمات پر پڑی۔ مسجد کے سامنے جو پہاڑی درہ نظر آ رہا ہے، یہی جبل رمات کہلاتا ہے، اور یہی وہ نقطہ تھا جس نے جنگ کی کایا پلٹ۔ جبل رمات کے اوپر والد مکرم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں غزوہ احد کا تاریخی تذکرہ فرمایا۔ اس جنگ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگی چالیں اختیار فرمایا، آج بھی غیر مسلم جنگی مبصرین ان کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہتے۔ جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل احد کو پشت کی جانب میں رکھا تاکہ اگر دفاع کی ضرورت پڑے تو پہاڑ پر چڑھ کر تیروں اور پتھروں کے ذریعے دفاع کیا جا سکے، اور دشمن کے گھڑ سوار بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اسی طرح جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو سامنے کی جانب میں رکھا تاکہ اگر دشمن کا کوئی دستہ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہو تو دیکھا بھی جا سکے اور روکنے کا بھی انتظام ہو۔ جنگ میں ایک پہاڑی درہ بھی موجود تھا جس کے بارے میں خدشہ یہی تھا کہ دشمن کا لشکر یہاں سے آ کر پیچھے سے وار نہ کرے، اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو یہاں مقرر فرمایا اور سختی سے تاکید فرمایا کہ چاہے ہمیں شکست ہو یا ہم فتح یاب ہو جائیں، آپ نے کسی صورت اپنے مقام کو ترک نہیں کرنا ہے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ دشمن کا لشکر پسپا ہو رہا ہے، مال غنیمت کا جمع کرنا شروع ہو گیا، تو انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ امیر حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منع کرنے کے باوجود وہ اتر گئے۔ خالد ابن ولید جو کہ ابھی تک اسلام کے شرف سے مشرف نہیں ہوئے تھے، موقع پا کر انہوں نے حضرت عبداللہ ابن جبیر اور ان کے 8 ساتھیوں کو اپنے گھڑ سواروں کے ساتھ حملہ کر کے شہید کر لیا، اور پھر پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ مسلمان دونوں طرف سے پنس گئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شدید زخمی ہو گئے، دندان مبارک بھی شہید ہو گئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مدد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخموں کے علاج کے لیے ایک غار میں لے جایا گیا۔ سامنے جو پہاڑی درہ نظر آ رہا ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا اور زخموں کا علاج کیا گیا۔ اس جنگ میں ایک حکم کو بجا نہ لانے اور امیر کی حکم عدولی کی وجہ سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ میں انتہائی سخت مشکل حالات پیش آئے، مسلمانوں کی تلواریں آپس میں چل پڑیں، جس کی وجہ سے حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے، اور 70 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جام شہادت نوش فرمایا، جن میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ سامنے جو جالی نظر آ رہی ہے، یہیں پہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبرہ موجود ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبرہ بھی موجود ہے، جن کو کفار نے انتہائی بے دردی کے ساتھ مسلح کیا تھا، آنکھ کان ناک کاٹ دیے گئے تھے، سینہ مبارک چیر دیا گیا تھا۔ یہاں پہ آنے کا مقصد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی قربانیوں کو یاد کرنا تھا،
جنہوں نے اسلام کی آبیاری کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش فرمائے، اور ان واقعات سے سبق حاصل کرنا مقصود ہے کہ امیر کی حکم عدولی کا کتنا بڑا نقصان ہوا، لیکن اس سب کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بخشائے گئے تھے، وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ تھے، خدا ان سے راضی تھا، وہ خدا سے راضی تھے، لہٰذا ان کے بارے میں کسی کو بدگوئی یا بد کلامی کی اجازت قطعاً حاصل نہیں ہو سکتی۔ دعا ہے کہ رب العزت دین اسلام کو سربلندی اور اہل اسلام کو کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے، اور ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت اور ان مقدس مقامات کی دیدار نصیب فرمائے۔ والسلام۔